بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ خندق کھودتے ہوئے اس کے اندر سے آپ بھی مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ آپ کے بطن مبارک کی کھال مٹی سے اٹ گئی تھی۔ آپ کے سینے سے پیٹ تک گھنے بالوں کی ایک لکیر تھی۔ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے رجزیہ اشعار مٹی اٹھاتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر تو اپنی طرف سے سکینت نازل فرما، اور اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھ آئے ہیں، جب یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں سنتے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمات کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4106۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑ کر واپس ہوئے۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھ سکا۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4112۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی تھی۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے ریل اور زکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ کنواں بیار معونہ کے نام سے مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم، ہم تمہارے خلاف یہاں لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر مامور کیا گیا ہے۔ لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے۔ اسی دن سے دعائے قنوت کی ابتدا ہوئی، ورنہ اس سے پہلے ہم دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4088۔